اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان جا رہا ہے اور دل ایسے کھنچ سا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ ظاہر ہے ایسی کیفیت جو ہے وہ سب کی ہوگی۔ یہ ایسا برکتوں کا مہینہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اس مہینے میں بہت زیادہ، اپنے بندوں پر ہر عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ نے جیک پاٹ مس نہیں کرنا۔ جیک پاٹ سے مراد یہ ہے کہ آج جو ہے وہ جمعرات کا دن ہے اور 27ویں کی شب بھی ہے، اور لیلۃ القدر ہمیں پتہ تو نہیں کس دن ہے، لیکن ہماری نیت جو ہوگی اسی کا ہمیں پھل ضرور ملے گا۔ اگر اللہ نہ کرے اگر لیلۃ القدر نہ بھی ہوئی آج، تو پھر بھی ہماری فرض نمازوں کا حساب جب اتنا دگنا ہو جاتا ہے، نوافل کا اتنا ہو جاتا ہے، تو درود پاک ایسی عبادت جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایکسیپٹ کرنی ہی کرنی ہے۔ درود کوئی بھی پڑھ لے اس کا ایکسیپٹ ہوتا ہے، تو پھر آپ سوچیں کتنا کرم ہوگا۔ تو اگر آج لیلۃ القدر کی رات ہے، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ تو آڈ نائٹ ہونی چاہیے، پھر اس کے علاوہ، اور آج دیکھیں 27ویں کی رات ہے، پھر اس کے علاوہ یہ کہ جمعرات کا دن ہو، تو آج جمعرات کا دن بھی ہے، یعنی شب جمعہ بیسیکلی ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس دن بارش ہوتی ہے، تو ویسے ہی آپ دیکھیں سعودی عرب میں جب 27ویں کی شب تھی تب بارش ہوئی ماشاءاللہ سے۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے۔ تو میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ جتنی بھی آڈ نائٹس رہ گئی ہیں، آپ نے ان سب پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے جیک پاٹ مس نہیں کرنا، یعنی کہ جو بھی نفلی عبادات ہیں وہ تو کریں آپ، ساتھ ساتھ جیسے قل ھو اللہ 3 دفعہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو قرآن پاک کا ثواب 1000 راتوں جتنا ملے گا۔ پھر اس کے علاوہ سوچیں اگر آپ درود ابراہیمی 10 مرتبہ ہی پڑھ لیتے ہیں تو 1000 راتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ اور اس کے علاوہ اب جنہوں نے 100 پڑھا، جنہوں نے 313 پڑھا، یہ اسی حساب سے ملٹیپلائی ہوتا جائے گا۔ لیکن میری سب سے گزارش ہے 313 نہ صحیح تو 10 سے 11 دفعہ تو ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، زیادہ پڑھیں گے تو اور بہترین ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ اگر کوئی آپ کی فیملی میں نہیں بھی پڑھتا، اس کو بھی کھڑے ہو کر پڑھوا دیں، آپ کو بھی اس کا ڈبل ثواب ملے گا۔ یعنی اس کو لیلۃ القدر ہے تو اس کو تو ثواب مل گیا 1000 راتوں کا، ساتھ ساتھ آپ کو پھر 2000 راتوں کا ایک لحاظ سے ثواب مل جائے گا کہ آپ نے اس بندے کو پڑھوا دیا۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی اس جیک پاٹ کو مس نہ کریں۔ 27ویں کے علاوہ میں یہی کہوں گی ہر رمضان کی رات پڑھیں، 10 دفعہ تو ضرور پڑھیں، لیکن اگر 29ویں کی رات جب آئے تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ جب انسان کو اپنے اعمال کا کہنے پھل ملنا ہوتا ہے وہ ہم مس کر دیتے ہیں، اور وہ ہے چاند رات۔ جب چاند رات ہوتی ہے تو جو شخص اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا ہے اس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ مایوس نہیں ہوگا، اپسیٹ نہیں ہوگا۔ اس دن تو بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ایک رات پہ سنا ہے کہ اتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ان کی مغفرت کرتے ہیں۔ سوچیں نا، ساری دنیا بزی ہے، کوئی مہندی لگانے، کوئی چاند رات کا سوٹ لینے، کوئی کچھ، ہر کوئی خوشی تو ہے، منائیں، لیکن 2 رکعت نفل اگر آپ سے ہو سکے تو پڑھیں، اللہ کو مت بھولیں، کیونکہ تراویح تو اس رات ہوتی نہیں ہے۔ پھر نہ صرف یہ درود پاک تھوڑا سا پڑھ لیں، 50 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ نہ صحیح 10 مرتبہ صحیح پڑھ لیں، 2 دفعہ ہی پڑھ لیں، لیکن چھوڑنا نہیں ہے آپ لوگوں نے پلیز۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر ان کو پڑھوائیں، آپ دیکھیں کہ کتنا کچھ ہو سکتا ہے۔ قل ھو اللہ 3 دفعہ پڑھنے پہ آپ کو 1000 راتوں کا قرآن کا ثواب مل جائے گا اگر آج لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس اتنا کہوں گی کہ اگر آج شب قدر ہو گئی تو ہم سب کا جیک پاٹ لگ سکتا ہے اگر ہم درود ابراہیمی بھی پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں اچھا ہماری قرآن کی سپیڈ نہیں، میں ان کے لیے بھی ایک چھوٹی سی ہیلپ کرنا چاہوں گی۔ قرآن پاک اردو اور عربی کا ترجمہ ہم بچپن سے بہت سارے لوگ سنتے آتے تھے، اکثر اوقات PTV پہ بھی لگا ہوتا تھا بچپن میں، تو وہ والا جو ہے آپ وہ لیں اور اس کو سنیں۔ جیسے بندہ کہتا ہے نا اچھا نفلی عبادت کر لی، تراویح پڑھ لی، اب تھک گیا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہو پاتا، کچھ لوگ تھک جاتے ہیں، ویسے ہی کافی انرجی جو ہے وہ ڈرین ہونے لگ جاتی ہے، تو آپ ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پاک سن لیں تو آپ کے اتنا سننے کا ثواب، اگر آپ پیچھے پیچھے پڑھ سکتے ہیں تو اور بہترین ہے۔ اسی لیے میں آپ سب کے ساتھ یہی گزارش کروں گی کہ پلیز اس رات کو مس نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑھ کے آپ لوگ ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ what you guys can do، جو آپ کا رات کو سوتے وقت سورۃ الملک ہے، اگر آپ نے لائف میں کبھی نہیں پڑھی ہے، والآخر درود پاک کے بعد آپ ایک دفعہ آج رات پڑھ لیں تو وہ 1000 راتوں کے برابر ہوگا۔ یعنی کچھ بھی جو آپ کر سکے، کیونکہ کرنا تو ایک دفعہ ہے تو اس نے وظیفہ تو بننا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے پریشانی نہیں، جتنا آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ نہیں آ رہا، میں سب سے پہلے یہی کہوں گی درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، قرآن ترتیب وائز زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ سن لیں۔ جو بہنیں میری جو بھی عبادت اس طرح نہیں کر سکتی وہ کیوں
مایوس ہو رہی ہیں وہ اتنا سارا درود پاک پڑھ سکتی ہیں آج کی رات. نہ صرف یہ بلکہ قرآن پاک سن سکتی ہیں, ان کو اتنا ثواب ملے گا. قل هو اللہ بھی پڑھ سکتی ہیں. دیکھیں تلاوت جو ہم زبانی قرآن پڑھ لیں وہ بھی الاؤڈ ہے. بہت سارے لوگوں کا اس پہ ہے کہ اچھا خیر موبائل پہ پڑھ لیں یا کوئی جو ہے وہ ہاتھ لگائے بغیر پڑھ لیں, سے کسی نے کھول دیا قرآن پاک آپ نے پڑھ لیا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم مطمئن نہیں ہوتے, تو آپ سن لیں. جو زبانی قرآن ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں, اور پھر سب سے بڑھ کے آپ کا اعتقاد, اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں, مغفرت مانگیں, اللہ سے اللہ مانگیں, تو آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا کچھ عنایت کریں گے, کتنا کچھ نوازیں گے. اور چاند رات والے دن بہت جلدی ہے, گھر والے کہہ رہے ہیں یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, 2 نفل ضرور پڑھنے ہیں اور کوشش کرنی ہے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کی تسبیح ضرور پڑھنی ہے میرے سب بہن بھائیوں نے. اللہ رب العزت ہمیں بے تحاشا کروڑوں اربوں دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق دیں. میری دعا ہے کہ آپ لوگ یہ بات آگے سے آگے پھیلائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح آپ کو بھی ثواب دیں. تو پلیز سب سے زیادہ شیئر کریں. کوئی کچھ نہیں بھی کر پا رہا تو اس کو درود ابراہیمی 11 دفعہ تو ایٹ لیسٹ پڑھ لے, 11 نہ صحیح 3 دفعہ تو پڑھ لے. تو پلیز یہ ضرور کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کریں, ہمارے گناہوں کو معاف کریں, ہمیں نیک بندہ مومن بنا کے اپنے پاس لٹائیں. اور ہاں لاسٹ بات, اگر آپ سے آج کی رات تہجد پڑھی جائے تو کیا ہی کہنے, اللہ کی توفیق ہے, اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے تہجد بھی عطا کریں, تو تہجد بھی پڑھیں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک اپنے رحمت کے خزانوں میں رکھیں اور ہمیں عطا کریں, اور ہمیں مسلمان اٹھائیں, مومن اٹھائیں بلکہ اپنے پاس, اور پھر ہماری جو شان زندگی ہو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم سب کو نصیب ہو. اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا نصیب ہو, آمین یا رب العالمین. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.